اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو آج دنیا کی سب سے بڑی ہیروئن، سب سے بڑی چرس کے ایڈکشن میں ہیں، جس سے ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی زندگی، ان کی فیملی لائف، سوشل لائف سب خراب ہوئی جا رہی ہے؟ میری مراد اسکرین ایڈکشن سے ہے، سوشل میڈیا ایڈکشن، گیم ایڈکشن سے ہے۔ جی ہاں، یہ سب دنیا کے نمبر 1 مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کی اس بک کا سیریز میں ہم اس پر بات کریں گے، اور آج جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ اس موضوع پر لکھے جانے والی سب سے زیادہ اوتھینٹک، ریلائبل اور ریسرچ بیس کتاب ہے، جو آتھر ہیں ایڈم آلٹر، اور اس کتاب کا نام ہے ارریزسٹیبل۔ ارریزسٹیبل کا مطلب ایسی چیز جس کو کوئی چھوڑ نہ سکے، نہ چھوڑے جانے والی چیز یا نہ چھوٹنے والی چیز۔ تو آئیے آج اس کا خلاصے میں ہم سنتے ہیں کہ اسکرین ایڈکشنز اتنی زیادہ اس زمانے میں کیوں بڑھ گئی ہیں، بڑھانے والے کون ہیں، ٹیکنالوجی کمپنیاں کس طرح آپ کو اسکرین کی لت، نشہ اور شہوت کی لت لگاتے ہیں، اس سے وہ کتنا نفع کماتے ہیں، اور اس سے بچنے کا حل کیا ہے، کون لوگ بچ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایڈم آلٹر نے یہ کتاب بڑے ریسرچ کے بعد لکھی ہے، اور یہ اس میں پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ اور اسٹیٹس بہت سارے ہیں۔ 3 اس کے چیپٹر ہیں۔ شروع یہ یہاں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے ڈرایا ہے نا، اس میں خمر ہے، شراب جو نشہ ہے، اور جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باز رکھنے کا کہا ہے، وہ شہوات ہے۔ اور شیطان جس چیز کو سب سے زیادہ فروغ دیتا ہے وہ شہوت ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے تو حرام کھلواتا ہے، اور شیطان بے حیائی کا حکم کرتا ہے، یعنی شہوتوں میں ڈالتا ہے۔ تو شہوتوں کی یعنی خواہشات کو بے لگام کرنے کی نئی شکل آج یہ ہے۔ اس کتاب کا جو ابتدا ہے، پرولوگ ہے، وہ بڑا ایک دلچسپ ہے، اور انہوں نے بات شروع کی ہے کہ 2010 میں ایپل کمپنی کے مالک، فاؤنڈر اسٹیو جابز نے آئی پیڈ لانچ کیا، اور وہ لانچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی شاندار ڈیوائس ہے، اور یہ آپ کو ویب میں مختلف انداز سے اپنے لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون سے بہتر ہے، انکریڈیبل ہے، کمال کر دے گی، دنیا تبدیل کر دے گی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 90 منٹ کے اس لیکچر کے بعد جب اسٹیو جاب کا یہ معلوم کیا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو آئی پیڈ دیتے ہیں جو پوری دنیا کے بچوں کو آپ بیچ رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ نہیں۔ چنانچہ نیو یارک ٹائمز کے 2010 کے ایک انٹرویو میں نک بلٹن نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بچوں کو دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیا ہوا۔ اور صرف اسٹیو جاب اکیلے نہیں ہیں، دنیا کی جو بڑی ٹیک کمپنیز، بڑی انوینشنز کے جو مالکان ہیں، مثال کے طور پہ جس شخص نے بلاگر اور ٹویٹر بنائے، ایوان ولیمز، انہیں اپنے ان کے 2 چھوٹے لڑکے تھے، ان پر ان کو کتابیں بہت زیادہ دی، اور ان کو آئی پیڈ، آئی پوڈ ڈیوائسز، اسمارٹ فونز بالکل نہیں دیے۔ اور اس کی بڑی دلچسپ مثال ایڈم آلٹر نے یہ دی ہے کہ ایسے ہی ہے جس طرح کے جو لوگ ہیروئن اور چرس بیچتے ہیں، تو ان کے یہاں ایک اصول ہے جو بڑے بااصول کارٹلز ہیں دنیا میں، کہ نیور گیٹ ہائی آن یور اون ڈرگ۔ جو چیز تم دوسروں کو بیچتے ہو اس پر خود نشے میں نہیں آنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم تباہی لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم خود اس میں پڑ گئے تو پھر ہم اس کاروبار کرنے کے اہل نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم تو لوگوں کی زندگی و دماغوں سے کھیل کر پیسہ کماتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں اہم کر دوں، واضح کر دوں، جو ایڈم آلٹر نے بھی لکھی ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکنالوجی خراب ہے۔ ٹیکنالوجی تلوار کی طرح ہے، تلوار کا اچھا استعمال بھی ہے، برا بھی ہے، بندوق کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال، دنیا کی ہر چیز کا اچھا، کھانے کا اچھا استعمال بھی، برا استعمال بھی، اب حد سے زیادہ کھائیں خراب ہے۔ ٹیکنالوجی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے غلط استعمال پر ہم بات کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، مشکل یہ ہے انفارچونیٹلی اب جو ٹیکنالوجی کی بڑی بنانے والی کمپنیاں ہیں،
جو ایپس ڈیزائن کر رہی ہیں، جو گیمز ڈیزائن کر رہی ہیں، جو سوشل میڈیا ڈیزائن کر رہی ہیں، سوشل میڈیا اسنیپ چیٹ، انسٹا، فیس بک، یوٹیوب، یہ خاص طور پہ اسنیپ چیٹ، فیس بک اور انسٹا اور اس طرح کی جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی پھر اور ڈفرینٹ ایپس ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اس ایپ کو استعمال کرے وہ زیادہ دیر اس پہ رہے، کیونکہ جو وہ زیادہ دیر اس پہ رہے گا تو ان کی کمائی بڑھے گی، وہ پر پرسن کلک اور پر پرسن واچ آور سے پیسے کمائیں گے، اور جو جنہوں نے چینل بنائے ان کو بھی دیں گے، تو چنانچہ ان کی یہ مجبوری ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمائیں. اس طرح ان کمپنیوں کے مالکان نے یہ تقریباً 10 سال میں اپنی ورتھ 2 بلین، 3 بلین، 4 بلین کی ان کی ورتھ، یہ 200 300 بلین کے امیر بن گئے ہیں ان پلیٹ فارمز کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک بات یہ کی ہے سب سے پہلے کہ ایڈکشنز جو ہے نا، پہلے زمانے میں دنیا ایک قسم کی ایڈکشن کو جانتی تھی جس کو ہم سبسٹنس ایڈکشن کہتے ہیں. سبسٹنس ایڈکشن کا مطلب جو اشیاء سے ملتی ہے، شراب پینے سے، چرس سے، ہیروئن سے، اس طرح کی کرسٹل میتھ اور اس طرح کی بہت سی ڈرگز ہے جو کوئی چیز کھانے یا سونگھنے سے نشہ آتا ہے. لیکن ایک ایڈکشن جو اس زمانے میں بہت زیادہ رائز ہوئی ہے وہ ہے بیہیویئرل ایڈکشن، جو انسان کو کسی عادت کی ایڈکشن پڑ جائے. اب بیہیویئرل ایڈکشن پہلے کم ہوتی تھی، آپ دیکھتے تھے نا، کوئی آدمی ناخن چبا رہا ہے، غلط عادت ہے، بزرگ یہ غلط عادت ہے، انگلیاں چٹکا رہا ہے، غلط عادت ہے. کسی آدمی کو ایکسٹریم سپورٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، غلط عادت اس طرح کی. تو غلط عادتیں پڑنا، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت بھی غلط عادت ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لت، تو ایڈکشن ایک خاص درجہ ہے کہ جس درجے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اب ایڈکشن میں پڑ گیا. تو انہوں نے بیہیویئرل ایڈکشنز پہ بات کی ہے، اور اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہر 15 سال میں اے پی اے جو امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے، وہ اپنی جو تعریفات ہیں نا دماغی امراض کی، ڈی ایس ایمز کی، اس کو وہ رینیو کرتی ہے. تو 2013 میں انہوں نے جب کیا تو انہوں نے یہ جو اسکرین بیسڈ ایڈکشن ہے اس کو بھی شامل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ایڈکشن ہے جو آج اتنے سارے امراض کو جنم دے چکی ہے. اسکرینز کا غلط استعمال کرنا، مثال کے طور پہ ویٹ کا گرنا یا بڑھنا، دل اور جگر کی لنگ ڈیزیزز، اور ایپیٹائٹ سپریشن، بھوک کا چلے جانا، اور بلڈ پریشر ہائی لو ہونا، موڈ فلیکچویشن، ڈپریشن، انزائٹی، اوبیسٹی، موٹاپا، ڈائبٹیز، شوگر، اس طرح کی. اور کہا یہ کرونک بیماری بن چکی ہے جو سب سے زیادہ سلیپ ڈیپریویشن کو، یعنی نیند آپ کی خراب ہوتی ہے، کیونکہ آپ رات کو جب خاص طور پہ موبائل دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس کی جو لائٹ ہے، بلو لائٹ، جو دن میں جگانے کے لیے بنی ہے، آسمان بلو ہوتا ہے، تو وہ لائٹ ہمیں جگاتی ہے اور ہمیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے. تو بعض دفعہ چھوٹی عمر میں یا ٹینڈر ایج میں نیند خراب ہونے کا پتہ بھی نہیں لگتا، آپ تھوڑا سا اٹھ رہے نہیں ہو رہے، لیکن اندر اندر آپ کا سلیپ سائیکل جو آپ کو ڈیپ سلیپ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. تو اس سے، اور جب نیند خراب ہوتی ہے تو ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ نیند کا خراب ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کے اوپر بہت زیادہ اہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، صحابہ کے ساتھ آپ نے عادت بنائی تھی کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا. اب عشاء اگر 9 بجے ہو رہی ہے عام طور پہ 8:30 9 بجے، تو اس کا مطلب 9:30 بجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سو جاتے تھے. 9 9:30. اب 9 9:30 سوئیں گے تو فجر میں اٹھنا تو بہت آسان ہے، تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہے، اور پھر دن کا قیلولہ بھی. تو یہ کل تقریباً 6-7 گھنٹے کی نیند آرام سے ہو جاتی ہے، اور وہ بالاطمینان نیند ہوتی ہے. تو یہ اس اسکرین ایڈکشن نے ایک تو ان چیزوں کو بہت مسئلہ کر دیا. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ 1990 میں ایک نیورو سائنٹسٹ مچیگن یونیورسٹی کے تھے. ابھی ہم پرابلم پہ بات کریں، اسکرین ایڈکشن ہوتی کیا ہے اور کیسے بنتی ہے، سولوشن پہ ہم اس کے دوسرے حصے میں آئیں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں یونیورسٹی آف مچیگن کے ایک پروفیسر ہیں کینٹ بیرج، اور وہ یہ اندازہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نشہ ان کے لیے خراب ہے، نشے سے ان کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے، ان کا کاروبار خراب ہو رہا ہوتا ہے، وہ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی کے نفع کو ترجیح دیتے ہیں لانگ ٹرم بینیفٹ پر، دیر کے نفع پر. جو ایک کافر اور غیر مسلم انسان یا نافرمان، اللہ کا نافرمان، یہ کرتا ہے
کہ دنیا کے مزوں میں پڑھ کر آخرت کے نفع کو قربان کرتا ہے۔ اب دیر کا اور لانگ ٹرم نفع دین سے اور اسلام سے زیادہ بتانے والا ہمیں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ بتاتے ہوئے گزری کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزے کی چیز نہیں ہے، دنیا شہوتوں کی چیز نہیں ہے، دنیا زیادہ انٹرٹینمنٹ لینے کی چیز نہیں، دنیا میں محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اپنی خواہشات کو سپریس کرنا ہے، آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ مزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجبت النار بالشہوات، یہ شہوتوں اور مزوں کا اور مزہ کا جو راستہ ہے یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور سخت اور تکلیف اور مشکلات کا جو راستہ ہے اپنے نفس کو مارنے کا، نفس کو سپریس کرنے کا، خواہشات کو دبانے کا، یہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ نفع عاجل کو نفع عاجل پر، لانگ ٹرم نفع پر ترجیح دیتے ہیں کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، آج مزہ آ رہا ہے بس مزہ کر لو۔ اسکرین ایڈکشن والا بھی کچھ یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے، عقلی لحاظ سے کچھ سوچے کہ میں نے فضول کام کیا، میں نے 2-3 گھنٹے جو ریلز دیکھی ہیں، جو ڈرامہ دیکھا ہے، جو مووی دیکھی ہیں، تو وہ اس کا کوئی لمبا فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار چلو دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے۔ تو نفس تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، شیطان تسلیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ یعنی یہ جو دنیا میں اسکرین ایڈکشن ڈیزائن کرنے والی کمپنیاں ہیں، جو پچھلے بنیادی طور پہ یہودی کمپنیاں ہیں زیادہ تر، اور یہود کا آپ معاملہ ایسا دیکھیں کہ ہمارے یہاں مینچسٹر میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں سے قریب ایک گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن، شہر نما ٹاؤن ہے، پریسٹوچ، آپ سرچ کریں پریسٹوچ، وہاں یہودی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی وہاں گئے، ہمارے ساتھی ابھی وہاں پر سروزے کی جماعت میں گئے ہوئے تھے مسجد میں، وہاں مسجد بھی ماشاءاللہ بنی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہودی جو ہے ان کے بچوں کو تو بالکل حرام ہے، وہ استعمال دیتے ہی نہیں ہے اسمارٹ فون۔ بڑے بھی ان کے اسمارٹ فون کم استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے سادے فون رکھے ہوئے ہیں، اور لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اور ریسرچ میں کتابیں پڑھتے ہیں، اور لیکن وہ خود یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کی بڑی ٹیک کمپنیاں، دنیا اور میڈیا کی بڑی کمپنیاں انہی نے اون کی ہوئی، ہالی ووڈ وغیرہ کے پیچھے، فلمز کے پیچھے بڑے جو انہی کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کو ان چیزوں میں لگانا چاہتے ہیں اور خود وہ دنیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ گولز کا معنی کہ آپ کو ایک بتی کے پیچھے لگا دینا کہ بھئی یہ گیم کھیل لے، اس میں اتنا آپ نمبر حاصل کر لو گے تو آپ کو دوسرے اسٹیج پہ چلے جاؤ گے۔ تو آپ کو ایک گول کے پیچھے لگا دیا، اگین گول اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، مطلب یہاں پر ایک فضول کے گول کی طرف لگا دیا، یا آپ کو سوشل میڈیا پہ اس گول کی طرف لگا دیا کہ بھئی آپ 5000 لائکس حاصل کر لو تو یہ ہو جائے گا، اور اتنے فرینڈز بنا لو تو یہ ہو جائے گا۔ اور جو ہر آدمی یا ہر لڑکا لڑکی، ہمارا بچہ بچی اس وقت انسٹاگرام پہ زیادہ لائکس بنانا چاہ رہا ہے کہ میرے کتنے لوگ میرے لائکس ہیں، تو یہ ان کا گول، یہ ایک فضول قسم کے گول بنائے ہیں جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، اس کو بھاگنے پہ لگا دیا۔ تو پہلی ریسیپی جو ہوتی ہے ایڈکشن کی، وہ گولز ہوتے ہیں، فضول گولز، ان میچڈ گول، یا گولز وچ ہیو نو ریئل لائف امپلیکیشن، اس قسم کے گول دینا۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اس پہ ایڈم ایلٹن نے بڑا دلچسپ کہانی لکھی اپنی، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ، پرانی بات ہے، میں ایک لفٹ میں گیا، ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، خاتون بڑی شرم بیچاری، وہ جیسے شرم سے جیسے پریشان ہو رہی، اور بچہ ہنس رہا ہاں 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 کر کے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ لفٹ میں 15 بٹن تھے، تو 15 کے 15 بچے نے دبائے ہوئے تھے، اور بچہ خوش ہو رہا۔ بچہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ لفٹ میں بٹن دباتا ہے تو لائٹ چلتی ہے، تو اس کو فیڈ بیک ریوارڈ ملتا ہے، پھر دباتا ہے پھر ملتا ہے۔ اگر لائٹ نہیں جلے گی وہ نہیں دبائے گا۔ تو کہتا ہے اسی طرح کے ریوارڈ پہ اسکرین ایڈکشن والوں نے ہمیں لگایا ہے۔ ہم اس وقت بڑے بڑے لوگ، میں دیکھتا ہوں 40-50 سال کی عمر کے لوگ جو ہے نا، فروٹ ننجا اور کینڈی کرش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ کچھ دباتے ہیں نا، ان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے۔ تو گیم آپ کو کیا دیتی ہے؟ کیو این ریوارڈ، کہ آپ آگے جاتے ہیں وہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، وہ آپ کو ٹڑنگ 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 کرتی ہے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، یا آپ کے دماغ پہ باجا بجتا ہے آ کے۔ تو یہ انسان کی سائیکالوجی، اس کے پیچھے ان کی ریسرچ پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں کہ کیسے ہم نے انسانوں کے دماغ کو قابو کرنا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورا کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں، حدیث میں یہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا گئے کہ اس طرح کے جال شیطان اور شیطان کے لوگ آپ کے لیے بچھائیں گے، آپ کو اللہ کے دین سے اور مفید کاموں سے دور کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ جو بٹن کیمپین ہے نا، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسی فضول کیمپین، ریڈٹ نے ایک دفعہ ایک کیمپین لانچ کی 60 سیکنڈ، کہ ہر ایک بٹن دباؤ تو وہ 60 سیکنڈ والا ٹائمر جو ہے نا رک جائے گا۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کچھ نہیں ملنا، بس بٹن سب دبائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ یہ آپ جو ہے نا، جو یہ ہے نا کہ کلک کرنا، تو یہ اس کے لیے لوگ بھی رکھتے ہیں کہ کلک کرنے سے آپ کو ایک
ایک مہم آتی ہے بھائی کلک کرو یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا، تو وہ پیچھے کمپنیوں کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اسکرین کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے جال سے آپ نے بچنا ہے. یہ جو ایڈکشن کی بریانی ہے یہ اس کا دوسرا ریسیپی ہو گیا. تیسرا ریسیپی ہے وہ کہتے ہیں پروگریس. اس پہ انہوں نے کہانی لکھی ہے شیگیرو میاموٹو کی. شیگیرو میاموٹو یہ ایک جاپنیز گیم ڈیزائنر تھا، اور یہ دنیا کی جو دوسرے نمبر کی اور اس کے بعد 5th 6th 8th 11th 12th 19th 21st 23rd 25th 26th نمبر کی جو ٹاپ ایڈکشن گیم ہے، ٹاپ کھیلے جانے والے گیم ہے، ان کا ڈیزائنر ہے. بہت بڑا آدمی ہے. اس کو ننٹینڈو جو مشہور گیمنگ کی کمپنی 1970 میں اس نے ہائر کیا. ننٹینڈو اس وقت بڑے مسائل سے، مالی مسائل سے گزری تھی. اس نے پہلی گیم جو بنائی اس نے تباہی پھیر دی اور پوری دنیا پاگل ہوگی. ڈونکی کنگ آپ لوگوں نے، میں نے بھی بچپن میں کھیلی ہے، اور وہ ایک بندر ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا رہتا ہے، لیکن وہ ہائیلی ایڈکٹیو تھی اور ساری دنیا اس کو ننٹینڈو پہ کھیلتی تھی ٹی وی کے اوپر. اور اس کے بعد اس نے گیم لانچ کی. وہ ٹی وی تھا اس وقت، اسمارٹ فون اسکرینز نہیں آئی تھیں. تو وہ ماریو بروس، سپر ماریو بروس ہر ایک کو پتہ ہے. اب سپر ماریو بروس کو 30 سال ہو گئے تقریباً، آج تک چل رہی ہے کسی نام سے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ اس نے یہ دیکھا کہ گیم جب بہت آسان ہوتی ہے پھر بھی زیادہ لوگ نہیں کھیلتے، جب مشکل ہوتی ہے پھر بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو گیم کو پروگریسو بنانا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ تیسرا جو انگریڈینٹ ہے پروگریشن، کہ آپ کو ایک بہت آسان چیز دی جاتی ہے اور پھر اس سے مشکل کی طرف لے جایا جاتا ہے آپ کو ڈیولپ کرتے ہوئے، کہ آپ کا اس میں اور بڑے سنبھال کے آپ کی توجہ کو بیلنس کیا جاتا ہے کہ آپ کی توجہ خراب نہ ہو، آپ کو مزہ آ رہا ہو مسلسل، اور آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں کوئی بڑا پہاڑ چڑھ رہا ہوں، یا میں بڑا کوئی کمال کا کام کر رہا ہوں، یا میں کوئی ذکر کر رہا ہوں، بڑا میں تلاوت کر رہا ہوں، کوئی بڑا نیک کام، بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کو بس مزہ آ رہا ہو پیچھے اس کے. تو ایک تو اس نے میاٹو جو تھا یہ اس فن کا جو ماہر ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اس میں پروگریشن مجھے رکھنی ہے اسٹیج بائی اسٹیج، درمیانہ اعتدال سے. دوسرا اس نے کہا کہ جیسے سپر ماریو برس کو آپ دیکھیں نا، تو ایک آدمی ہے اور اس کے دائیں طرف پوری خالی جگہ ہے، اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو بس آگے کا بٹن دبانا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے بہت مشکل گیم کو کمانڈوز کی طرح سیکھنا پڑے، سیکھ کر بہت اس کے بہت سارے کنٹرول ہوں، جہاز اڑانا ہے، ایسا نہیں ہے. بس سیدھا ایک آدمی چلائے، وہ چھلانگ مارے گا مشروم پہ اور چھلانگ مارے گا، اور سیکھتے سیکھتے تھوڑا آپ آگے سے، تو آپ آدمی کو آگے بھگا رہے ہیں، اب آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ فروٹ نینجا اور یہ آج کل جو اس طرح کی گیمیں، یوٹیوب نے بھی گیمیں دینا شروع کیا، آپ ایک آدمی کو بھگا رہے ہیں، وہ 4 آدمی مار رہے ہیں، پھر ملٹی پلائی 4 اور بھاگتے جا رہے ہیں، دروازہ کھل رہا ہے، اور سب وے سرف اس طرح کی. تو سارے لوگ یہ کھیل رہے ہیں اس طرح کی گیمیں، اس میں لگ رہا ہے آپ آگے جا رہے ہیں. تو آپ کے دماغ میں ایک ہوا آ رہا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں، حالانکہ آپ غور سے سوچیں کس چیز میں آگے جا رہے ہیں. آپ نے پیسہ زیادہ کمایا ہے، یا آپ نے کوئی مینجمنٹ کی سکل سیکھ لی ہے، کمپیوٹر کی سکل سیکھ لی ہے، یا آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت اچھی سیکھ لی ہے، یا کوئی 4 حدیثیں نہیں یاد کر لی ہیں. کیا سیکھ لیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، وقت برباد کیا. تو ایک ہوا آپ کے دماغ میں شیطانی پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ آگے نہیں جا رہے. تو دوسری چیز ہو گئی یہ گیمز، یہ موبائل، یہ مووی آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ آگے جانا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اور آگے اور آگے. اور یہ المیہ ایڈم ایلٹر نے لکھا ہے کہ جو فری سٹریم ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مووی خریدنی ہے تو جا کے خریدنی ہے، جا کر اور وہ اس کو لے کے آنا ہے، وی سی آر میں ڈالنا ہے. کبھی وی سی آر خراب ہو رہا ہے، کبھی مووی کی ٹیپ، پھر سی ڈی میں آگے کبھی سی ڈی خراب ہو رہی ہے. پھر جناب آپ کو مووی رینٹ کرنی پڑتی تھی. ایک مووی آپ رینٹ کریں، چلو لوگ دیکھ لیتے تھے ہفتے میں 1 2 3، زیادہ 1 2 دیکھ لیتے تھے. اب جو آپ کو آ گیا کہ آپ آسان کر دیا نا، یعنی حرام کو، بے حیائی کو، کہ آپ $6 دو، $7 $8 دو، اور پاکستان میں پتہ نہیں کتنا ہے، دنیا میں مختلف ہے، یہی ہے تقریباً. تو اور آپ انلمیٹڈ موویاں دیکھو. تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہفتے میں 10 20 40 موویاں دیکھ جاتے ہیں. تو یہ آ گیا کہ وہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا پیسہ بنا رہا ہوں. اس کے دماغ میں ہے کہ میں $6 پورے کر رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں کہ اپنی جہنم بنا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اس میں ایک یہ ڈالا، اور وہ کوانٹٹی پہ کھیل لیں. چوتھی چیز جو یہ کہتے ہیں کہ ایسکیلیشن. انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ آسان آپ کے لیے چیزیں کر دیں گے. تو انسان کی ایک طبیعت ہے کہ وہ مشکل کام سے بھاگتا ہے، تو اس کو نا ایک بڑی آسان تفریح دے دی. مثال کے طور پہ فٹ بال کھیلنا ذرا سی ایک مشکل تفریح ہے، یعنی اس میں محنت لگتی ہے. کرکٹ کھیلنا چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، پچ میں جانا پڑتا ہے، کھیلنا پڑتا ہے، ہارنا پڑتا ہے، جیتنا پڑتا ہے. اس طرح کے آپ کھیل کھیلیں، بزنس کریں، کام کریں، دین میں آگے لگیں، مسجد جائیں، جہاں بھی ہے آپ کو تعلیم حاصل کریں، نئی نالج، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایون کھیل کو آپ لے لیں، تو انہوں نے ایسے کھیل یا ایسی چیز ڈال دی جس میں آپ کو
ارلی ریوارڈ مل رہا ہو تھوڑی سی گریٹیفیکیشن پہ، بس دیکھے جا رہے. میں اس وقت پاکستان میں تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عام جو ہماری اس وقت جنریشن ایکس، جنریشن الفا ہے، وہ 2-3 گھنٹے ریلز پہ بیٹھے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے 6-7-8 سال کے بچے. اور ماں باپ کو اللہ ہدایت دے کہ وہ بچوں کو دی ہوئی ہیں ڈیوائسز، اور وہ کہہ رہے ہیں چلو بچہ ٹھیک ہے. تو ماں باپ کو ایک آسان چیز ملی کہ وہ موبائل پہ ڈیوائسز پہ اپنا کچھ دیکھیں جو کرنا ہے، اور بچوں کو انہوں نے ایک استاد دے دیا ہے موبائل، اور وہ بچہ ان کی دماغ کی جو تربیت کر رہا ہے، وہ موبائل، وہ ڈیوائس، جو ڈرامے کر رہے ہیں، جو گیمیں، جو کارٹون ویڈیو جو اس کو دکھانا چاہ رہا ہے، وہ بچہ دین سے کتنا دور، اللہ سے کتنا دور. اور یہ دماغ ری وائر ہو رہا ہے. دماغ ایک پھسڈی، ایک زومبی، ایک ناکارہ، ایک بیکار، ایک فرسٹریٹ، ایک غصے والا، ایک ناکام انسان بنا رہا ہے یہ ڈیوائس، اور ہم اس کو بننے دے رہے ہیں اور ڈیوائس اس کو دے رہے ہیں. تو وہ ایڈم انڈر کہتے ہیں کہ یار آپ کو گوگل پہ آپ دیکھو گے نا، اس وقت 30,000 کتابیں ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہیں، موبائل میں، مینجمنٹ میں، پیرنٹنگ میں، نرسنگ میں، ایگزام میں، رائٹنگ میں، لکھنے میں، ڈانس میں، مطلب اچھی زندگی خوشی کا. لیکن یہ کتابیں ان کے لیے لکھی گئی ہیں جو زندگی میں مشکل کام کرتے ہیں، تو ان کو کہا ہے مشکل لائف آسان کرو. یہ نہیں کہ جو آدمی ٹانگ پہ ٹانگ بیٹھا، صوفے پہ بیٹھا، سارا دن یہ آسان کام کرتا رہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشکل کاموں کو کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. اس کے بغیر آدمی آگے کیسے بڑھے گا؟ ساری زندگی آسان کام کرتا رہے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کرنے کا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں سخت محنت کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ دیں گے. اور مخملوں پر بیٹھ کر اور صوفوں پہ بیٹھ کر اللہ نہیں ملا کرتا. دنیا نہیں ملتی، اللہ کہاں ملے گا؟